آج کل کی جو شاعری ہو رہی ہے وہ بڑی ماڈرن شاعری ہو رہی ہے. پرانے زمانوں میں جس طرح ہوتی تھی اس طرح اب نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اب ہمارے جو شاعر جس میں علی زریون, حافظ بھائی کا بہت بڑا کردار ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شاعری یا شاعر کا کام جو ہے وہ صرف داد کا حصول نہیں بلکہ کسی سطح پہ معاشرہ کی جمالیاتی سطح پہ ترتیب و تہذیب بھی ہے. یہ بھی ہے, صحیح بات ہے. میں جس کو بھول جانا چاہتا ہوں مجھے وہ یاد کرتا جا رہا ہے. زندہ باد, زندہ باد. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف دا لوکل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راغب, اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی بہترین شاعر. مجھے پرسنلی ان کے شعر بہت پسند ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں. لیونگ لیجنڈ, یہ ایک بہت بہترین ان کا انداز بیان بھی ہے. ترنم کے ساتھ یہ شعر پڑھتے ہیں, آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا. میں ان کی دو لائنیں ضرور پڑھنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ محبت سے مکرتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے, محبت سے مکرتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے, محبت پھر بھی کرتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے. پلیز ویلکم the one and only مسٹر اکرام عارفی. استاد صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, بہت 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 شکریہ. جناب راغب, آپ کا بہت شکریہ. آپ خوش رہیے, سلامت رہیے کہ آج کی نشست میں کچھ نہ کچھ حاصل وصول ہو ہی جائے گا. وگرنہ تو ایکٹیویٹیز اور بھی بڑے لوگ کر رہے ہیں, اچھی ایکٹیویٹی ہے یہ. شکریہ آپ کا. جی سر, میں نے ابھی آپ کا شعر سنا ہے جو مجھے بہت پسند ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی آپ کے انداز سے میں وہ شعر سننا چاہتا ہوں. اچھا. محبت سے مکرتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے, واہ 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 واہ. محبت پھر بھی کرتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے, محبت سے مکرتے ہو. واہ 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 واہ, بہت خوب سر. سر شروع کرتے ہیں آپ کی جرنی سے, شاعری سے پہلے, کیونکہ کافی لوگ آپ کو شاعری کی وجہ سے جانتے ہیں, لیکن ہم شاعری سے پہلے سننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے آغاز ہوا شاعری کا. یہ ایسا ہے راغب میاں کہ میرا بنیادی تعلق ضلع قصور کی ایک تحصیل ہے چونیا. اچھا. بڑی تاریخی تحصیل ہے. جی. وہاں سے میرا تعلق ہے, اور 10ویں تک میری تعلیم چونیا, تحصیل چونیا کی ہے. وہاں ہمارے ایک محلے دار ہوتے تھے, شاعر تھے وہ بہت اعلیٰ. اچھا. ایک شخص ہوا کرتے تھے جن کا اسم گرامی ہے استاد تجمل کلیم صاحب, پنجابی کے بہت بڑے شاعر. جی. چونکہ محلے دار تھے, وہ بیٹھا کرتے تھے, آپس میں نشستیں کرتے تھے. ہم جونیئر ہوتے تھے نسبتاً, تو ہم بھی وہاں بیٹھتے تھے. ہوتا ہے نا کہ جب لیئر موڈ ہو تو باہر بندہ بڑی بڑی چارپائیوں پہ بیٹھ جاتا ہے. ہم بیٹھا کرتے تھے وہاں, تو وہ اکثر اشعار گنگناتے تھے, کیونکہ شاعر تھے, ان کے جتنے دوست بھی تھے وہ شاعر تھے. ہم سنتے تھے, ہمیں شوق پیدا ہوا, اچھا یار یہ شاعری, دل میں ایک شوق ہوا کہ کیسے لوگ کہہ لیتے ہیں. میں یوں سمجھے کہ وہاں سے شاعری کا آغاز ہوا. 10ویں سے پہلے تک دلچسپی ہوتی ہے, کوئی بندے کو اچھی لگتی ہیں چیزیں, لیکن ہر پرزے شاعر کے جو ہے نا وہ ایک خاص ایک جو ہوتی ہے میچورٹی, اس کے بعد ہی پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں. تو سر جو سارا علم تھا بہور کا, اوزان کا, وہ میں نے انہی سے سیکھا. اللہ ان کی عمر دراز کرے. تو اس طریقے سے پھر میں لاہور آ گیا سائنس کالج میں. اچھا. ایف ایس سی کے دوران بھی ان سے ظاہر ہے, یہاں پڑھ ہاسٹل میں رہتے تھے, گھر جاتے تھے, تو ان سے مشاورت رہتی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ یہ کھلا میاں کہ بھائی ہمارے دل میں شاعری کے لیے محبت ہے, عزت ہے, ہمیں تو شاعر ہی بننا ہے. واہ واہ. اس کے بعد یہ جرنی اس طرح شروع ہوا. بہت بہترین سر.
اچھا عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو شاعری کرتا ہے بندہ محبت کرنا لازمی ہے اس کے لیے, اور محبت اسے ہوئی ہوتی ہے تو تب بھی بندہ شاعر بنتا ہے, تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ بھیا بات یہ ہے راغب کہ صرف شاعر بننے کے لیے ہی محبت نہیں ہونی چاہیے یا کی جاتی یا ہوتی, یا صرف شاعر کوئی نہیں ہوتی ہے. ہر شعبہ ہر زندگی کے لیے محبت ضروری ہے. محبت تو خدا کا مظہر ہے. محبت خدا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو کائنات وجود میں آئی. لہذا محبت ایک بہت بڑی خصوصیت ہے, ایک وہبی خصوصیت ہے جو وضعیت کی گئی ہے بندوں کو, انسانوں کو. تو ہاں رہی بات شاعر کے لیے محبت کی, تو شاعر چونکہ اس محبت کو اپنے لفظوں کے ذریعے بیان کرتا ہے, لوگوں کے دلوں کو لگتی ہے. صحیح بات ہے. اس میں ہجر کے موضوع, فراق کے موضوع, محبوب کے خوبصورتی کے موضوع, خوف کے, زندگی کے, ہر طرح کے موضوع. لیکن چونکہ شاعر اچھے الفاظ میں بیان کر کے اسے فلوٹ کر دیتا ہے, دنیا تک پہنچتے ہیں, اس لیے شاعر کی محبت ذرا زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. صحیح, بالکل صحیح سر. اچھا اگر میں آپ کی رائٹنگ کے بارے میں پوچھوں, آپ کی تخلیق کس طریقے سے آپ پوئٹری لکھتے ہیں, تو آپ کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کو بھی کوئی, وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ بند کمرہ ہونا چاہیے, رات کا وقت ہونا چاہیے, کچھ اس طرح کی آپ کی بھی کیفیت ہے, یا ویسے ہی اگر کہیں آپ جا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ کو شعر آپ لکھ لیتے ہیں؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک شاعر جو ہوتا ہے نا, وہ تو بھیا چلتے پھرتے بھی لکھ لیتا ہے. مصرع ایک ہو گیا, تخلیقی موڈ اس پہ طاری ہوا, جہاں بیٹھا ہے, ٹریول کر رہا ہے, گھر میں ہے, سو رہا ہے, ایون کچھ کام کر رہا ہے. یہ موڈ کیسے طاری ہوتا ہے؟ موڈ کا کوئی خاص پروسیس نہیں ہے. اچھا. ایک شاعر نے زندگی میں مختلف واقعات سے جو اخذ کیا ہوتا ہے, مختلف مواقع پہ, جب اسے لگے کہ بھئی اب مجھے جو میں مختلف مظاہر زندگی کے دیکھتا ہوں وہ یہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ مجھے اپنا رسپانس دینا چاہیے انہیں, تو وہ تخلیقی موڈ ہوتا ہے. صحیح بات, اسے ہم تخلیقی موڈ کہتے ہیں اس لمحے کو. تو وہ مختلف اشعار کی صورت میں, مصروں کی صورت میں اپنا رسپانس دے رہا ہوتا ہے مختلف واقعات کو جو اس نے زندگی میں دیکھے, جھیلے, آبزرو کیے ہوتے ہیں. یہ تو ہوگی موڈ کی بات. تو آپ کا وہ سوال کہ کیا اس کے لیے کوئی خاص ماحول یا جگہ, ایسا شاعر کے لیے ایسا نہیں ہے. ہاں اگر تو کوئی نثر لکھتا ہے, افسانہ نگار ہے, ناولسٹ ہے, کالم نگار ہے, یا جس نے نثر پروز لکھنی ہے, اس کے لیے ایک خاص طرح کا سکون آور ماحول, نشست برخاست, اسے بیٹھنا پڑے گا ایک اچھے ماحول میں. شاعر کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن شاعر جو ہے یہ ویسے جمالیاتی سطح پہ اچھا ماحول پسند کرتا ہے, ہر بندے کو پسند ہے. شاعر کو کچھ زیادہ ہی طلب ہوتی ہے اس کی. صحیح بات ہے. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے فار ایگزامپل آپ نے کوئی آپ ایک پوری غزل لکھ رہے ہیں, آپ کا موڈ ہے, لیکن آپ کہیں پہ پھنس گئے ہیں, آپ نے ایک لائن لکھی ہے اور دوسری لائن اس طریقے سے بن نہیں رہی, تو اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ ہاں یہ بھی اچھی بات. ایسا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ کا موڈ جو طاری ہوا ہوتا ہے تخلیقی, اس کے زیر اثر پورے 4-5 اشعار کی ایک غزل ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر جو ہے اس کا مصرع دوسرا نہیں مل رہا ہوتا کہ شعر اچھا بنے. ایسے ہی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو مختلف مواقع کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اچھا. کہ پھر کبھی کوئی موڈ ایسا بنے کہ میں یہ دوسرا مصرع تلاش کر سکوں, انتظار کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات تو میاں آپ راغب ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصرع ہوا پڑا ہے, دوسرا کہیں اگلے مہینے جا کے وہی نظر ثانی ہوئی ذہن میں, اچھا یہ مصرع لکھ, ایسے بھی ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک ہی نشست میں سارے شعر ہوں. تو اتنا ویٹ ہو جاتا ہے, مطلب اگر کوئی بندہ لکھنا چاہے تو وہ تو کہتا ہے بھائی میں فوراً لکھ دوں, ایک ہفتے میں لکھوں, یا 3-4 دن زیادہ سے زیادہ, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مہینہ 2 بھی لگ سکتا ہے, تو اتنا انتظار ہو جاتا ہے؟
بھیا جو ہماری تربیت ہے وہ تو میراتھن کھیلنے کی ہے. ہمیں اساتذہ نے جو تخلیقی حوالوں سے ثروت مند کیا، اس کے تحت جب تک تخلیقی موڈ طاری نہ ہو، جب تک آپ جینوینٹی کے ساتھ اپنے شعر کے ساتھ سچے نہ ہوں، تب تک شعر کہنا فضول ہے، شعر کہنا کار عبث ہے. صحیح بات ہے. تو ہم تو اسی پہ ہی خصوصاً میرا تو وہی حساب ہے کہ جب تک ہو جینوینٹی طاری اس وقت تک کچھ نہیں کہتا. لیکن یہاں کئی شاعر ہیں ایسے بھی، مطلب جو چاہتے ہیں کہ فوراً کچھ نہ کچھ لکھا جائے اور اسے پوسٹ بھی کر دیا جائے. ایسے ہی ہے. ہم آج کل دیکھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے. تو ایسا میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شعر جو ہے نا کسی استاد کا ہی شعر ہے، مجھے بھول رہا ہے کہ یہ کن کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعری جو ہے یہ ریاضت کا کام ہے، نااہل کو تو ہاتھ لگانا حرام ہے. واہ 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 واہ. تو جو تو ہیں اساتذہ سے سیکھے ہوئے لوگ، جن کو بدیت ہے، جن کے پرپرزے سلامت ولیتی جینین ہیں، وہ اپنے تخلیقیت کا انتظار کرتے ہیں. ادروائز پھر جیسا عام آج کل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھا شعر میں پھر بھول بھی گئے. یہ اچھا سر، آپ کے اگر ہم انداز بیان کی بات کریں، ایک ترنم کے تحت آپ اپنی شاعری پڑھتے ہیں، بڑا یونیک ہے، بڑا منفرد ہے. اس کے پیچھے سر کیا لاجک ہے؟ ہاں لاجک کیا ہونی ہے، ایسا ہے کہ میرے والد صاحب بہت خوش الحان تھے، اللہ بخشے انہیں، پچھلے برس وفات پا گئے. تو یہ جو خوش الحانی ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ مجھے ورثہ میں ملی. میرے چچا جان بڑے خوش الحان تھے، شاعر بھی تھے، دادا جان شاعر تھے. اچھا. تو یہ مجھے خوش الحانی اور شعری ذوق ورثے میں ملا. جو رہی صحیح کثر تھی وہ استاد تجمل کلیم صاحب کے پاس بیٹھنے سے پوری ہو گئی، کیونکہ وہ ذاکر اہل بیت تھے. اچھا اچھا. سوز خوانی بہت عمدہ کرتے تھے، کیا اچھی آواز تھی ان کی، کیا سر میں. تو ان سے بھی شوق ہوا. اس طریقے سے کوئی دال دلیا ہو جاتا ہے میرا. صحیح سر جی. اب تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ شاعری کا تڑکا ہونا چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی فیوریٹ غزل یا کچھ بھی جو آپ کی اپنی لکھائی ہو، ضرور پلیز سنائیں سر. ہاں ضرور، میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ستم ایجاد کرتا جا رہا ہے. واہ. ستم ایجاد کرتا جا رہا ہے، یہ کیا سیاد کرتا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. ستم ایجاد کرتا جا رہا ہے، یہ کیا یاد کرتا جا رہا ہے. اچھا یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے بہت اچھے گائک ہیں پاکستان کے، استاد اکبر علی خان صاحب. ایک دن ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو یکا یک ان کے منہ سے یہ مصرع نکلا اس غزل کے پہلا. تو وہ چونکہ شاعر نہیں ہے، میں نے کہا خان صاحب یہ تو بڑا وزن اور عمدگی کے ساتھ ایک مصرع ہو گیا. تو کیسے بس ہو گیا. تو میں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس پہ شعر کہوں؟ کہ لگے عارفی صاحب بالکل آپ شعر کہیے اگر آپ کو یہ چونکا گیا مصرع تو. اچھا. تو پھر اس پر پوری غزل میں نے کہی کہ ستم ایجاد کرتا جا رہا ہے، یہ کیا سے یاد کرتا جا رہا ہے، کوئی کیا راستہ ہموار کرتا، کوئی کیا راستہ ہموار کرتا، تیرا فرہاد کرتا جا رہا ہے. تیرا فرہاد کرتا جا رہا ہے، گویا نابلد ہے رگنی سے، گویا نابلد ہے راگنی سے، سکون برباد کرتا جا رہا ہے. سکون برباد کرتا جا رہا ہے. میں جس کو بھول جانا چاہتا ہوں مجھے وہ یاد کرتا جا رہا ہے. پرانے عاشقوں کے گھر گرا کر نئے آباد کرتا جا رہا ہے. پکڑ کر بلبلیں لاتا ہوں اکرام، کوئی آزاد کرتا جا رہا ہے. بہت اچھے اکرام صاحب، بہت اچھے. یہ اس طرح کے اشعار ہیں. بہت اچھے عارفی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ.
اچھا عارفی صاحب، عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے، بہت کامن بھی یہی ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ بڑا مظلوم ہوتا ہے، بڑا غریب ہوتا ہے. اس کے پیچھے یہ بڑی متس بنائی جاتی ہیں شاعروں کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا سوال ہے یہ بھی. ایکچولی بات یہ ہے کہ تخلیقی کام جو ہے، شعر گوئی کا کام، یہ بہت وقت مانگتا ہے. تو جو تو اللہ شاعر ہیں وہ پورا وقت اگر دیں تو ان سے اور کوئی کام نہیں ہوتا. جب اور کوئی کام نہیں ہوتا تو پاکستان میں شعر گوئی سے پیٹ بھرتا نہیں ہے. ہونا تو چاہیے کہ حکومتیں جو ہیں، ادارے جو ہیں، وہ جو مستقل طور پر تخلیق سے وابستہ لوگ ہیں، صحیح بات ہے، ان کا کچھ نہ کچھ اسکالرشپ، کوئی وظیفہ، کوئی ان کو امداد مالی اس طرح کی دے کہ ہاں بھئی یہ تخلیق کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، خال خال ہے. جس وجہ سے جب شاعر کو کام نہیں کرے گا تو غریب رہے گا. غریب لوگ ویسے ہی مظلوم ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. صحیح بات ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ شاعر لوگ جو ہیں، شعر گوئی سے وابستہ لوگ جو ہیں، ان کا بنیادی مطمع نظر یہ ہوتا ہے شعر کہنا. انہیں کچھ دائیں بائیں سجے کھبے اپنی جو سیلف گرومنگ ہے، جو پرسنالٹی ڈیولپنگ ہے، اس طرح کی چیزوں سے وہ کم ذرا لگا نہیں کھاتا یہ شعبہ ان سے، اور وہ لاپرواہ رہتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ایک خاص طرح کا ان کا ہیولا ہے جو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ مظلوم ہے. لیکن اب آ کے صورتحال بدل گئی ہے. صحیح بات ہے. اب جناب شعراء جو ہیں وہ بڑے ٹیپ ٹاپ سے نئی نسل کے دوست جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اپنا آپ منوا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس جو متھ سی بنی ہوئی ہے مظلومیت کی، اس سے شعراء کو باہر نکال رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے عارفی صاحب. اسی کو ہی ہم آگے لے کے چلیں گے. آج کل کی جو شاعری ہو رہی ہے وہ بڑی ماڈرن شاعری ہو رہی ہے. پرانے زمانوں میں جس طرح ہوتی تھی اس طرح اب نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اب ہمارے جو شاعر، جس میں علی زریون حافظ بھائی کا بہت بڑا کردار ہے. علی زریون بھائی کا شعر بھی ہے کہ کس نے کی جینز ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو. اب اس طرح کے شعر آ گئے ہیں جس سے ینگ ہماری جو آڈینس ہے، ینگ بچے، لڑکے لڑکیاں بھی بہت اٹریکٹ ہوئی ہیں اور بہت شاعری کی طرف راغب ہوئی ہیں. تو اس بارے میں کیا یہ اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ جو تو نوجوان نسل کو کانشیسنیس کی سطح پہ لانا مقصود ہوتا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ شاعری کی طرف یا شعر کی طرف راغب ہو، تو وہاں تک تو یہ ٹھیک ہے. اس طرح کی لکھتیں وہاں تک ٹھیک ہیں کہ ایک آسان سی بات ہے، سامنے کی بات ہے، وہ ریلیٹ بھی کر رہے ہیں لڑکے لڑکی، ریلیٹ بھی کر رہی ہے. جینز کا لفظ آ گیا، یہ سارا یہاں تک ٹھیک ہے کہ وہ دلچسپی سی ایک ہو جاتی ہے. لیکن ان دا لانگ رن یہ ایک لمحاتی سا دلچسپی ہوتی ہے. یہ بھی صحیح ہے. ایک شاعر جب اپنی لکھت یا شعر کہتا ہے تو میسج جو ہے وہ بہت پائیدار ہونا چاہیے. میسج کو مین میک سے درست ہونا چاہیے. میسج جو ہے وہ شعر کے اصول و ضوابط، فنی سطح پہ، انشاء پردازی کی سطح پہ، خیال کی سطح پہ، وہ بالکل جو ہے اس میں رچے بسے ہونے چاہیے. تو فی الوقت جو ہے وہ دونوں طرح کی شاعری چل رہی ہے کہ اس طرح کی شاعری بھی کہ جو بالکل سامنے کی ہے اور لگتی ہے ٹھک کر کے، اور پھر اتنی ہی تیزی سے پھر وہ بھول بھی جاتی ہے. اور اسی کے پیرل ایسی شاعری بھی جو بڑی ہے تو اٹریکٹیو، اس کا الفاظ کا در و بست ایسا ہے، لیکن اس میں میننگز، میسیجز اور پائیداریت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ دونوں طرح کی شاعری ہو رہی ہے. لیکن عارفی صاحب آج کل اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر شاعری پہ داد اس وقت مل رہی ہے جب وہ لگے ٹھا کر کے، سمجھ رہے ہیں، جب ایک شاعر بیٹھا ہے اور پورے مجمع کے سامنے اور کوئی اس طرح کا ہی شعر جو اتنا میسج پاورفل نہیں ہے وہ اگر شاعر کہہ رہا ہے تو اس پہ داد زیادہ مل رہی ہے. وہ لوگ زیادہ شوق سے سن رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو جس میں میسج ہے جو زیادہ اچھا بنا ہوا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کی دو
شاعر تو کہے گا نا کہ مجھے دال اچھی مل رہی ہے تو میں یہی لکھ لیتا ہوں, اس پہ تو کوئی نہیں ہے. ہاں, اس کی دو وجوہات ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ شاعری یا شاعر کا کام جو ہے وہ صرف داد کا حصول نہیں بلکہ کسی سطح پہ معاشرہ کی جمالیاتی سطح پہ ترتیب و تہذیب بھی ہے. یہ بھی ہے, صحیح بات ہے, کیونکہ فن ایسا ہے نا, یہ صحیح بات ہے. رقص سے یہ فن اس لیے مختلف ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ لکھت کے ذریعے دو مصروں کے ذریعے آپ ایک میسج کنوے کرتے ہیں, اور وگرنہ تو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جو لطیفہ گو ہیں ہمارے دوست وہ بھی بڑا اچھا ہنساتے ہیں اور اچھی داد ان کو مل جاتی ہے. اچھا, یہ بڑی باریک بات ہے کہ سوال اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں اٹ از دا کوشچن آف دا ڈے کہ بھائی کیا کیا جائے آخر. اگر بڑا سنجیدہ سا شعر جو ہے وہ ہم سناتے ہیں اس پہ کچھ نہیں ہوتا, ریئیکشن نہیں ہوتا ہے. جو کوئی جس میں کوئی محبت کی کھلے پیرایا میں بات ہو اس پہ داد بھی ملتی ہے. تو اس حوالے سے پھر میں سمجھتا ہوں شعراء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف جو ہے نسل نئی نہیں بیٹھی ہوتی, سینئرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اساتذہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو شعر کو جو ہے وہ تہذیب اور ایک ترتیب کے قالب میں پسند کرتے ہیں. تو یہ راغب نہ بین ہونا چاہیے. صحیح بات ہے کہ کبھی کچھ ایسا شعر کہ چلو نوجوان نسل کی بھامنائیں بھی ایڈریس ہو سکیں, وگرنہ تو میرا خیال ہے کہ اچھا شعر جو ہوتا ہے نا اسے کھلے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھے شعر کو صرف الفاظ کے در و بست اور ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کا جو اندر ہے اس کی جینوینٹی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. وہ شعر جو ہے پھر اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. مطلب عباس تابش صاحب کی میں مثال دوں گا, اور بڑے مثال ہیں, لیکن اس وقت میرے ذہن میں تابش صاحب بہت بلند شاعر ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو کیا تابش صاحب ہند سندھ میں معروف نہ ہیں؟ صحیح بات ہے, ساری دنیا ان کا کلمہ پڑھتی ہے. ایسے ہی تمہیں یہ بات ہے, یہ چوائس ہے اپنی کہ آپ نے لمحاتی طور پر جو ہے وہ نوجوان نسل کو کھلے اور نسبتاً نیکڈ الفاظ میں ایڈریس کرنا ہے شاعری کے ذریعے, یا آپ نے اپنے انتہائی بے پایہ مشق کے ذریعے ایسے شعر تخلیق کرنے ہیں جو نوجوان نسل کو سمجھ بھی آئیں لیکن اس کے باوجود نیکڈ اور درجہ سوئم کے نہ ہوں. واہ واہ واہ. عارف صاحب, اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اردو پوئٹری جو ہے ماشاءاللہ اپنا لوہا منوانے لگ گئی ہے. ماشاءاللہ دنیا بھر میں اردو پوئٹری کے ایونٹس ہو رہے ہیں اور بڑا وائڈلی اسپریڈ ہو رہا ہے یہ کام. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اردو شعراء کے لیے ایکسپوجر کے اور کسی سطح پر مالی آسودگی کے کسی سطح پر راستے کھلے ہیں, اور اس میں بہت مختلف فورمز کا ہاتھ ہے. جیسے انداز بیاں اور بین الاقوامی فورم ہے جس کو کہ رن کرتے ہیں ریحان صدیقی بھائی اور شازیہ قدوائی بہن, یہ رن کرتے ہیں اسے. اس کے علاوہ اور طارق فیضی صاحب ہیں, فرحان واسطی صاحب ہیں, اور اپلاز والے ہیں, اور کافی ہیں. امریکہ میں بھی ہیں, اپنی ایسوسی ایشن والے ہیں, حلقہ ارباب ذوق والے ہیں, کینیڈا میں بھی ہیں, مطلب مختلف یورپی ممالک میں بھی ہیں امریکہ سمیت, اور گلف میں بھی جو ہے نا مختلف فورمز نے اردو پوئٹری کو ثروت مند کیا ہے کہ اچھے اپنے اپنے شعبے کے لوگ بلا کر ان کو جو ہے یہ مواقع فراہم کرتے ہیں, اور وہیں سے جو ہے اردو کا پھیلاؤ بھی ممکن ہوتا ہے, اور شعراء بھی کسی سطح پر اطمینان پذیر صورتحال میں آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا عارفی صاحب, کافی شعراء جو ہمارے ہیں وہ ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا آبویسلی, تو آپ کی نظر میں کون سا شاعر آپ کو سب سے پسند ہے؟ بھیا مجھے 2-3 شعراء پسند ہیں. اچھا, 3-4 کی فہرست ہے. دیکھیے استاد غالب اور استاد میر خدائے سخن, یہ تو ایکسٹرا آرڈینری, ان سے کون انکار کر سکتا ہے.
اس کے علاوہ مجھے ناصر کاظمی صاحب پسند ہیں, مجھے شکیب جلالی صاحب پسند ہیں, مجھے احمد مشتاق صاحب ابوال, احمد مشتاق صاحب کا کرافٹ, ان کی بات کرنے کا طریقہ, ان کا شعر کو بہترین ٹریٹ کرنا جو ہے وہ مجھے بھا جاتا ہے. اور پھر آ جائیں ہم عباس تابش صاحب, نو ڈاؤٹ میرے بہت پسندیدہ شعر ہیں. کیا کیا اچھا شعر عباس بھائی نے کہہ رکھا ہے میاں, ایسی جان کا مشق کر رکھی ہے انہوں نے. تہذیب آفی کے بعض غزلیں اچھی ہیں, بعض نظمیں اچھی ہیں. صحیح بات ہے. علی زریون کی بعض غزلیں اچھی ہیں میاں. تو مجھے اس طرح کے یہ نوجوان نسل میں یہ خرم آفاق بہت اچھے شاعر ہیں بھائی. خرم آفاق کا بات بنانے کا طریقہ اچھا ہے ماشاءاللہ. تو یعنی کہ شاعری کا جو فیوچر آگے آ رہا ہے وہ سیف ہینڈز میں ہے, سیف ہے نا. او یس یو کین سے راغب, بالکل بالکل. شاعری جو ہے یہ جب سے مختلف پاکستان اور سب کانٹیننٹ سے نکلی ہے, صحیح بات ہے, تو شاعری کا مستقبل ہمیں محفوظ ہی. آپ جیسے استاد بھی ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کو کیوں کیسے بھول سکتے ہیں سر. آپ کی خیر ہو. اچھا سر, شاعروں میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں, کیا کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک شاعر میں آپ کو لگتا ہے کہ لازمی ہونی چاہیے. ہاں یار, انہیں شاہد ذکی صاحب کی طرح سنجیدہ ہونا چاہیے, بہت اچھے شاعر ہیں سیالکوٹ کے. انہیں اظہر فراق صاحب کی طرح دور کے مضامین باندھنے آنے چاہیے. واہ واہ واہ, صحیح بات ہے. بہاولپور کے شاعر ہیں. انہیں ادریس بابر صاحب کی طرح انتہائی زیر کی باریکی اور حسیاتی سطح پہ بات بنانا آنی چاہیے. صحیح بات ہے. ادریس بابر صاحب گجرانوالہ کے ہیں, دیار غیر میں بھی رہے, آج کل پھر آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو دو تین خصوصیات ہیں میں نے بما شاعروں کو گنوائی ہیں, یہ تو ضرور ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یار راغب میاں اسے حساس ہونا چاہیے, مطالعہ صاحب مطالعہ ہونا چاہیے, چیزوں کو جو ہے وہ ڈیپ ڈاؤن میں جا کے دیکھنے کی خو ہونی چاہیے اس میں. سب سے بڑھ کر ماں باپ کی دعائیں, اللہ کا کرم. واہ واہ, تو یہ 5-7 بڑا بہترین طریقے سے آپ نے جواب دیا اس سوال کا. اچھا عارفی صاحب, اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. کافی ینگ لڑکے لڑکیاں شاعری کی طرف آ رہے ہیں, جس طریقے سے رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ ایز اے استاد کیا میسیج دیں گے, کیا ایڈوائس دیں گے ینگ لڑکے لڑکیوں کو جو شاعری کر رہے ہیں اور آگے آنا چاہتے ہیں. بالکل ایک جملے میں یہ کہ شاعری دبئی جانے کے لیے نہ کریں, واہ, امریکہ جانے کے لیے نہ کریں, کینیڈا جانے کے لیے نہ کریں. اپنے اندر دیکھیں کہ کیا شاعری میری ضرورت ہے, میرا مسئلہ ہے شاعری. صحیح بات ہے. اگر تو ان کو پازیٹیو جواب آئے اس کا تو اس کو کنٹینیو کریں. ادروائز اس کو صرف اس وجہ سے شاعری کو کنٹینیو کرنا کہ میں مشہور ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی, اتنے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں آج کل, ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے منتظمین بھی جو ہیں وہ بڑے سیانے ہیں, کتنی شاعری ہو رہی ہے, لیکن ان میں سے وہ جو سلیکٹ کرتے ہیں پھر ہم آپ دیکھتے ہیں. صحیح بات ہے. ادروائز یہ نا وقت کا ضیاع ہے میں سمجھتا ہوں. اگر کوئی شخص یا عورت یا بندہ یا کوئی شاعر یا شاعرہ کرتا ہے نا اس وجہ سے کہ میں مشہور ہو جاؤں, تو راغب یہ تضییع اوقات ہے, وقت کا ضیاع ہے. ہاں اپنے پھر وہ وقت, ناراض وقت کو منانے کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ لیا کرے, اپنے لیے کچھ لکھ لیں, لکھ کر. لیکن شاعری جو ہے نا یہ جیسا کہ ابتدا میں نے کہا کہ پورا بندہ یا بندی مانگتی ہے, شاعری میں شارٹ کٹ نہیں ہے. اور شارٹ کٹ جو ہے اس کے چکر سے نکلے. مثلا بے شمار شعراء شاعر اور شاعرات جو ہیں وہ ایک آدھ شعر ہی پوسٹ کر دیتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ جی اسی شعر کی بنیاد پر ان کی اہمیت تسلیم کی جائے, ان کو مانا جائے. اور جب خاطر خواہ رسپانس نہیں آتا ہے, بعض کا آتا بھی ہے, بعض اچھے شعر بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ پوری غزل یار اپنی لگایا کریں تاکہ ان کے مزاج کا پتہ چلے کہ وہ کسی خاص وقت میں کیا سوچتے ہیں. ان ٹوٹیلٹی فرضیات جو ہیں یہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی شاعر کے مقام کا تعین کر سکتی. ہو جاتا ہے بسا اوقات اچھا شعر وہ کوئنسیڈنٹلی بھی ہو جاتا ہے. پوری غزل سے, غزلیات سے ایک شاعر یا شاعرہ کا پتہ چلتا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں, اگر وہ نئے دوست جو ہیں لکھنے والے ان پر توجہ دے لیں, شاعری کو مسئلہ سمجھ کر ایک میراتھن سمجھ کر کھیلیں اور اتاولے نہ ہوں, اور اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا بند کر دیں. صحیح بات.
جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے نا وہ زچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا ٹرینڈ نہیں ہے یہ. ان سب چیزوں سے سب کو ہی نکلنا چاہیے, سینئرس کو بھی اور جونیئرس کو خصوصاً. پھر ہی میاں یہ ایک اچھا اور خوبصورت پوئٹک ساگا قائم ہو سکتا ہے. اللہ کرے ایسا ہو. ٹھیک ہے, جونیئرز بڑوں سے سیکھیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں. لیگ پولنگ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ایسی ہے. بالکل. عارفی صاحب آپ کو تو اب میں کیا ہی کہوں, آپ تو ماشاءاللہ, آپ کو میں کہہ نہیں سکتا کہ جاتے جاتے ایک شعر سنا ہے. عارفی صاحب آپ تو خود ایک پوری کتاب ہیں, کتاب سے بھی بڑھ کے. تو عارفی صاحب اینڈ پہ ضرور کوئی 2 لائنیں ہو جائیں. چلیے میں یہ شعر ایک عرض کیے دیتا ہوں ایک دو کہ رخ محبوب کا شب بھر کہاں دیدار ہوتا ہے. واہ. رخ محبوب کا شب بھر کہاں دیدار ہوتا ہے. کبھی دروازہ کھلتا ہے, کبھی انکار ہوتا ہے. زندہ باد, زندہ باد. رخ محبوب کا بہت اچھے. شب بھر کہاں دیدار ہوتا ہے, کبھی دروازہ کھلتا ہے, کبھی انکار ہوتا ہے. ہاں, اسی قدر کا ایک شعر ہے اور یاد آ رہا ہے مجھے کہ کئی راتوں کا جاگا ہے میری تقدیر کا تارا. واہ واہ واہ. کئی راتوں کا جاگا ہے میری تقدیر کا تارا, میرے بیدار کرنے سے کہاں بیدار ہوتا ہے. واہ 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 واہ. میرے بیدار کرنے سے کہاں بیدار ہوتا ہے. ہاں, بس اس غزل کے بس یہی یاد آ رہے ہیں. پھر کسی موقع پر تفصیلی انشاءاللہ. بہترین بہترین, بہت شکریہ عارفی صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس آئے. امید کرتا ہوں جی آپ لوگوں کو بھی یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو کامنٹس میں بتائیں, لائک کریں, آگے شیئر بھی کریے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اوکے, اللہ حافظ.